اب کام اور ذمہ داریوں میں انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، تو طالبات بھی مشکلات میں پھنسیں گی اور طلباء بھی مشکلات میں پھنسیں گے، اور پھر یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے کہ جس سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں ان کو تسبیح کا عمل بتا رہا ہوں، یہ کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے اور ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے دلیل دو ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مجرم تھا جس کو انہوں نے 10 درے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جلاد نے جب پہلا درہ مارا نا تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا اور وہ اول فول بکنے کی بجائے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ قریب ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا کہ میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا، 10 کوڑے پڑھنے تھے، ایک کوڑے پر سزا یہ ختم کر دیا آپ نے، تو سبحان اللہ نے اس کی سزا میں تخفیف کروا دی۔ تو تسبیح کے پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کے نیچے کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں کے اندر، گھپ اندھیرے کے اندر تھے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کے ذکر کو قبول کر کے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو بحفاظت خشکی کے اوپر لا کر اپنے اس پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو مصیبت ایسی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی پڑھ کے فارغ ہو گئی، اب گھر میں بیٹھی ہے، ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال ہو گئی، اب رشتہ آئے گا تو ماں باپ اس کا نکاح کریں گے نا، خود تو نہیں کسی کو جا کے کہتے کہ جی تم ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو۔ اب رشتہ آ نہیں رہا، لڑکی کیا کرے؟ یہ تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، یہ تسبیح کرے، پڑھے، اللہ تعالیٰ رشتہ بھجوا دیں گے، اس کی شادی ہوگی اور یہ اگلے حالات میں چلی جائے گی۔ اب خامد ہے، اس نے کاروبار شروع کیا اور یکدم قرضہ چڑھ گیا، تو یہ خامد قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب اس کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ خامد اگر تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کو قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ لہٰذا یہ حدیث تسبیح آخر پہ اس لیے لائی گئی کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف حالات میں تسبیح کی کثرت کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنی بچیوں نے آج آخری حدیث کا سبق پڑھا ہے
اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، جو ادارے کے معلمین یا معلمات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ